نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، ڈاکٹر محمد رفعت صاحب تحریک اسلامی کے ایک عظیم فکری رہنما تھے۔ وہ ہم سے بچھڑ گئے، خدا کے ہاں وہ پہنچ گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا بھرپور صلہ بھی دے اور اپنی خوشی اور اپنی خوشنودی سے نوازے، اور اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ انہیں بے حد و حساب اجر دے۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ مخاطب کا نفسیاتی فہم اور ڈاکٹر محمد رفعت اس پر کچھ باتیں عرض کروں۔ میرا ان سے تعلق تو 25-30 سال کا ہے، لیکن گزشتہ 14 سالوں میں شورا میں ایک ساتھ رہے اور ان سے خوب استفادے کا موقع ملا۔ وہ سامنے والے کی نفسیاتی سطح کا لحاظ کرتے ہوئے گفتگو کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ حالانکہ بہت ہی ہائی اسٹینڈرڈ کے انٹلیکچوئل تھے، لیکن وہ عام بچوں کی سطح پر بھی بات کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ مرکزی شورا کے اجلاس کے لیے ہم بنگلور سے چلے اور کیرلا کی طرف جا رہے تھے۔ ساتھ میں ہمارے 2-3 بچے بیٹھے ہوئے تھے، ان سے وہ باتیں کر رہے تھے۔ راستے میں رام نگر ایک جگہ آئی، ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں شعلے فلم کی شوٹنگ ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا کہ بہت مشہور فلم ہے۔ کہا کہ مجھے فلموں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور میں نے زندگی میں فلمیں نہیں دیکھی۔ اور بچوں سے بھی کہا یہ، جبکہ آج کے بچوں کا ذوق فلموں کا ہوتا ہے۔ ان کے ذہنوں پر ایک بات بیٹھ گئی کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، خاص کر جو مسالہ فلمیں آج کے زمانے میں آتی ہیں۔ پھر آگے سفر کرتے رہے تو ہمارے بچوں نے تعارف کرایا کہ ہم ایک ایسے اسکول میں پڑھتے ہیں جہاں رٹنے کی عادت نہیں ہے، سوچ سمجھ کر ہم پڑھتے ہیں، جبکہ ان کی عمر بہت چھوٹی تھی، 8, 9, 10 سال۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ان سے کہا کہ نہیں، انسان کی سمجھ عمر کے ساتھ بڑھتی ہے، اور بچپن میں جو رٹا کر یاد دلا کر اسباق پڑھا دیے جاتے ہیں اور امتحان جو لکھایا جاتا ہے جس میں آدمی یاد کر کے اپنی یادداشت سے لکھتا ہے، اس پر بچوں کے ساتھ انہوں نے بھرپور گفتگو کی۔ مثال دی انہوں نے کہ آپ نے گاندھی جی کا سبق پڑھا، کب پیدا ہوئے، ساؤتھ افریقہ میں کب تھے، ہندوستان میں کب آئے، ڈانڈی مارچ کا بھی، اور 1940 میں کیا ہوا، 44 میں کیا ہوا، آپ نے لکھ دیا۔ پھر ایک دوسرا مضمون آپ نے کبھی پڑھا کسی اور کلاس میں، ورلڈ وار پر، اس میں بھی آپ پڑھتے ہوئے 1940 بھی آیا، 44 بھی آیا، 45 بھی آیا، 47 بھی آیا۔ پھر کبھی آپ عرب تاریخ پڑھ رہے ہیں، وہاں اسرائیل کی جو ریاست بنی وہ بھی آپ پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو یاد کیا آپ نے، لکھ دیا، لیکن جیسے جیسے عمر آپ کی بڑھتی ہے تو جب آپ کو 1940 کا دہا کہیں ذکر کرنے کا موقع ملے گا تو سارے میموریز آپ کے امٹ کر آئیں گے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس زمانے میں کیا ہو رہا تھا، ہندوستان میں کیا ہو رہا تھا، عرب ملک میں کیا ہو رہا تھا، یورپ میں کیا ہو رہا تھا۔ آپ کے نزدیک ایک پکچر جو ہے اس وقت ابھرے گا۔ اس لیے چھوٹی عمر میں یاد کرنا چاہیے جتنی چیزوں کو یاد کر سکیں۔ نوجوانوں کے نفسیاتی فہم کو ملحوظ رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے رفیق منزل میں مسلسل آرٹیکلز لکھے، جس میں ہمارے بزرگوں کا تعارف کرایا، نعیم صدیقی صاحب کے حوالے سے بنیادی باتیں بیان کر دیں کہ ہم کو دعوت کا فہم پیدا کرنا ہے اور اسے قبول کرنا ہے، لوگوں تک دعوت کو پہنچانا ہے، اور جماعت کے اندرونی ماحول پر نگاہ رکھنی ہے اور اسے خرابی در آنے سے بچانا ہے۔ اسی طرح سے مولانا سید حامد علی صاحب کے حوالے سے مولانا مودودی کی جو بہت ہی علمی کتاب ہے، قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، 2 پیراگراف میں بہت آسانی سے مضمون بیان کر دیا۔ اور قرآن اصطلاحات اور علماء سلف و خلف جو کتاب ان کی ہے سید حامد علی صاحب کی، اس کے حوالے سے بتایا کہ مولانا مودودی نے اس کتاب کے اندر جو بنیادی اصطلاحات پر گفتگو کی ہے، ہمارے بزرگوں کا بھی یہی فہم تھا، یہی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ یعنی طلباء کو جن کی عمر 20, 22, 25 سے جو رفیق منزل پڑھتے ہیں، وہ بڑی بڑی کتابوں کا فہم پیدا نہیں ہو سکتا، تو ان بزرگوں کے حوالے سے، ان کے سوانح حیات کے حوالے سے انہوں نے بڑی بڑی باتیں بیان کر دی۔ اسی طرح سید عروج احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے امت مسلمہ کا نصب العین جو ان کی کتاب ہے، اقامت دین فرض جو کتاب ہے، اس کتاب کے حوالے سے ایک پیراگراف میں اقامت دین کیوں فرض ہے، انبیاء اکرام کس کام کے لیے آئے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے، مومنوں کے ساتھ کیا ہے، انبیاء کے ساتھ کیا ہے، اور مخصوص رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے،
وہ سب بتا دیا، ایک پیراگراف 2 پیراگراف میں، 1 صفحہ 2 صفحہ کے اندر بڑی بڑی باتوں کو طلبہ کے فہم کے لحاظ سے، ان کے انڈرسٹینڈنگ کے لیول پر انہوں نے باتیں بیان کر دی۔ ایک بار میں مرکز میں تھا اور عید ملن کا پروگرام تھا، اس وقت میرے جماعت مولانا سید جلال الدین عمری صاحب نے تقریر کی، اس کے بعد کسی نے کہا کہ بھائی اس اجلاس میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو اردو نہیں جانتے، ان کا ترجمہ ہونا چاہیے، تو ڈاکٹر صاحب کو بلایا گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ پہلے سے ان سے کہا گیا تھا یا نہیں کہا گیا تھا، لیکن وہ جو سامعین تھے ان میں سے اٹھ کر آئے اور برجستہ انہوں نے انگریزی میں مولانا عمری صاحب کی تقریر کا ترجمہ کیا، بڑی سلیس زبان میں، آسانی کے ساتھ، اور مکمل سارے نکات کو بیان کر دی۔ مرکزی مجلس شورا کا جو اجلاس ہوتا تھا اس میں ان کا رول بڑا ہی فکری رول ہوتا تھا۔ فٹ بال میچ میں جس طرح سے بیک ڈیفینڈرز ہوتے ہیں کہ دوسری ٹیم والا گیند کو لے کر ایسے بھاگتا ہے کہ لگتا ہے کہ اب گول پڑ جائے گا، لیکن بیک ڈیفینڈر جب ایک اسے مارتا ہے تو وہ گیند جہاں سے آیا وہیں واپس لوٹ کر چلا جاتا ہے۔ ڈیفینڈر کا بڑا رول ہوتا ہے۔ تحریک میں بھی ایسا ہی ہے کہ بہت سے آراء ایسے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی رائے اس پر اتفاق کی طرف جا رہی ہے، تو ڈاکٹر صاحب ایسی علمی گفتگو اس پر کرتے تھے، ایسی فکری گفتگو کرتے تھے جس کے نتیجے میں جو رائے بن رہی تھی وہ اس کے حق میں اب لوگ اپنی رائے بدلنے لگتے ہیں، سوچنے لگتے ہیں ہاں بھائی یہ زاویہ بھی صحیح ہے، یہ گوشہ بھی تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے، یہ ہماری روایتیں رہی ہیں، ان سب کو کھول کر بیان کرتے تھے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا کمال تھا کہ شورا کی سطح پر جو جس لیول سے بات کرنی ہے اس سطح سے بات کرتے ہیں، غیر مسلموں کے لیے جس سطح سے بات کرنی ہے اس سے کرتے تھے، اور طلبہ کے لیے اور بچوں کے لیے۔ ہم شورا کے اجلاس کے درمیان وقفوں میں چہل قدمی کرتے، قرآن کے موضوع پر کوئی سوال کر دیتے تو قرآن پر عالمانہ گفتگو کرتے، نئے نئے نکتے ان پر وارد ہوتے اور وہ اسے ہم پر شیئر کرتے اور اطمینان بخش جواب دیتے، ایک قرآن کا طالب علم اس سے خوش ہو جاتا۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی صلاحیت تھی کہ کسی کو قرآن سے دلچسپی ہے تو اس موضوع سے بات کریں گے، کسی کو شعر اور ادب اور اس طرح کی چیزوں سے، انگریزی ہو کہ اردو، دلچسپی ہو تو ان کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، لیکن لائیں گے اپنی جگہ پر، وہی فکری موضوع ہوگا، وہی علمی موضوع ہوگا، وہی امت کا نصب العین ہوگا۔ آپ کوئی بھی ٹاپک دیجئے، وہ شعر ہو کہ ادب ہو کہ تاریخ ہو کہ فلسفہ ہو، قرآن ہو، لیکن گفتگو اپنے مرکزی موضوع کی طرف وہ لوٹائیں گے۔ یہ ان کی بڑی خوبی تھی۔ کرناٹک کے حلقے نے ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب کو بلایا تھا، علمی فکری مجلس تھی، اور وہاں علم و فکر کے ایسے نادر گوشے انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیے کہ ذہن و فکر کے دریچے کھل گئے۔ وہاں اس سطح سے انہوں نے بات کی اور انکنکلوزیو رکھا، چونکہ علمی مجلس سے سوچنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے تو انکنکلوزیو رکھا، لیکن بہت سے نئے نکات لوگوں کے سامنے پیش کر کہا کہ اس پر غور کیجئے، اس پر سوچئے، اس پر پڑھیے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی بہت بڑی خوبی تھی۔ کرناٹک کے اجلاس کے دوران اسی دورے میں پبلک پروگرامز بھی رکھے گئے، اور عوام کے درمیان جب وہ گفتگو کرتے تو بالکل عام سطح پر دین کی بنیادی باتوں کا تعارف کراتے، مومنوں کو کرنے کے کام کی طرف توجہ دلاتے، اور تنظیم اور جماعت اس سے وابستہ ہو کر فکری اور عملی میدانوں میں سرگرمی انجام دینے کی طرف ترغیب دیتے، تو عوامی سطح پر بھی وہ گفتگو کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انٹلیکچوئل عوامی سطح پر بات نہیں کر سکتا، لیکن ڈاکٹر صاحب کی یہ بھی ایک خوبی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی جبار رحمت میں انہیں جگہ دے، کروٹ کروٹ اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ان کی آخری قیام گاہ کو ان کی جنت کے بیچوں بیچ بنا دے، تاکہ صبح شام اپنی جنت کا نظارہ وہ قیامت قائم ہونے تک کرتے رہیں، اور ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ نور سے منور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔